حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی قربانیوں سے بھری تھی۔ وطن چھوڑنا، آگ میں ڈالا جانا، لوگوں کی مخالفت سہنا، لیکن ہر امتحان کے بعد اللہ پر ان کا یقین اور مضبوط ہوتا گیا۔ مگر ان کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک بیٹا جو اللہ کے دین کو آگے بڑھائے۔ سالوں بیت گئے، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بھی عمر کے اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں اولاد کا خیال ناممکن لگتا ہے۔ دنیا کے قانون کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا، مگر اللہ کے قانون کے مطابق سب ممکن تھا۔ ایک دن عجیب منظر پیدا ہوا۔ 3 فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر آئے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، مگر جب انہوں نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا، حضرت ابراہیم گھبرا گئے۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت بتائی اور کہا، ڈر مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جو علم اور حکمت والا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سارہ حیرت سے ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بزرگ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، کیا تم اللہ کی قدرت پر حیران ہوتی ہو؟ اور یوں اللہ کا وعدہ زمین پر اترنے والا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ریگستان کی خاموشی ایک نئے بچے کی آواز سے گونج اٹھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ یہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا معجزہ تھا۔ یہ مستقبل کے انبیوں کا سلسلہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکر کے۔ حضرت سارہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی یہ۔ حضرت اسحاق بچپن سے ہی فرق تھے۔ ان کے چہرے پر سکون ہوتا، آنکھوں میں سمجھ اور گہرائی ہوتی، اور ان کے الفاظ میں حکمت جھلکتی۔ حضرت ابراہیم انہیں اللہ کا پیغام سکھاتے، ایک اللہ، صرف اسی کی عبادت، صرف اسی پر بھروسہ۔ ریگستان کے کھلے میدان ان کی درسگاہ تھے، آسمان ان کی کتاب اور قدرت ان کی تعلیم۔ جہاں لوگ بت پوجتے تھے، وہاں حضرت اسحاق توحید کا پیغام لے کر بڑھتے گئے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سفر کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، یہ پتھر کے بت نہ سنتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، عبادت صرف اس رب کی ہونی چاہیے جو زندگی دیتا ہے۔ کئی لوگ ان پر ہنسے، کئی غصے میں آئے، مگر کچھ دل روشن بھی ہوئے۔ حضرت اسحاق کا مزاج نرم تھا مگر یقین مضبوط۔ وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان کا مشن تلوار سے نہیں، حق سے تھا، صبر سے تھا اور محبت سے تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسحاق جوان ہوئے اور اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا۔ اب وہ صرف نبی کے بیٹے نہیں رہے، وہ خود اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ ان پر وحی نازل ہوتی، انہیں قوم کی رہنمائی کا ذمہ دیا گیا۔ ان کی شادی ہوئی اور اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، حضرت یعقوب، جو آگے چل کر اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے اور جن کے بیٹوں سے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، یعنی حضرت موسی، حضرت دیاد، حضرت سلمان، حضرت اسد، سب اسی روشنی کی کڑی تھے جو حضرت اسحاق سے آگے بڑھی۔ حضرت اسحاق نے اپنی زندگی عبادت، تبلیغ اور صبر میں گزار دی۔ وہ شیشوں کے محلوں کے مالک نہیں تھے، مگر دلوں کے بادشاہ تھے۔ ان کا گھر سادگی کی مثال تھا، ان کا کھانا سادہ، ان کی زندگی اللہ کے لیے۔ جب قوم گمراہی کی طرف جھکتی، وہ انہیں یاد دلاتے، تم اللہ کے بندے ہو، غلامی صرف اسی کی کرو۔ اور جب مشکل آتی، وہ سجدے میں گر جاتے۔ ان کا یقین تھا، جس رب نے مجھے بوڑھاپے کے بعد زندگی دی، وہ ہر مشکل کا حل بھی دے گا۔ یہاں تک حضرت اسحاق کی زندگی کا سفر روشنی سے بھرا رہا، مگر آگے ان کی قوم کے امتحان، حضرت یعقوب کے آنسو اور نسلوں کا سفر اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا گیا۔ حضرت اسحاق کی زندگی کا دائرہ صرف ان کے گھر تک محدود نہیں رہا تھا، ان کی آواز ریگستان کے شہروں تک پھیل چکی تھی۔ جہاں جہاں شرک کا اندھیرا ہوتا، وہاں توحید کی روشنی لے کر پہنچ جاتے۔ لوگ پوچھتے، تم کس کی عبادت کی بات کرتے ہو جب ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے آئے؟ حضرت اسحاق نرم مگر پر یقین لہجے میں کہتے، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
وہ تمہیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ زندگی دینے والا اللہ ہے، بارش گرنے والا اللہ ہے، روزن دینے والا اللہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھ جاتے، کچھ اور ضدی ہو جاتے، مگر حضرت اسحاق کبھی مایوس نہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حضرت یعقوب بھی ہوتا۔ باپ بیٹے کا یہ سفر صرف سفر نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ ریگستان کی تپتی ہوئی زمین پر وہ لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے، اللہ کو پہچانو، اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت یعقوب اپنے والد کو دیکھتے اور صبر سیکھتے، حکمت سیکھتے اور لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھتے۔ یوں نبوت ایک نسل سے دوسری نسل تک محفوظ ہوتی گئی۔ حضرت اسحاق کی زندگی میں مشکل وقت بھی آئے۔ کچھ قبائل ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی باتوں کو جھوٹ کہا گیا، ان پر پرانی روایات توڑنے کا الزام لگایا گیا۔ کچھ نے دھمکی دی، اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ مگر حضرت اسحاق کا جواب صرف اتنا ہوتا، زمین اللہ کی ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ کئی دفعہ انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی فلاں وادی، کبھی فلاں شہر، ہر جگہ نئی شروعات، ہر جگہ وہی پیغام، اور ہر جگہ کچھ دل جو روشن ہو جاتے۔ ان کا دل اپنی قوم کے لیے جلتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ اکیلے اٹھ کر دعا کرتے، آ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ آنسو ان کی داڑھ میں گر جاتے اور سجدہ لمبا ہوتا جاتا۔ حضرت اسحاق صرف پیغمبر نہیں تھے، وہ رحمت تھے، غریبوں کا سہارا، مسافروں کا مہمان نواز اور داکیوں کا ہمدرد۔ ان کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا، جو بھوکا آتا کھانا ملتا، جو پریشان آتا تسلی ملتی، جو گمراہ ہوتا راستہ ملتا۔ وقت کے ساتھ حضرت یعقوب جوان ہو گئے، ان کی آنکھوں میں وہی نور تھا جو کبھی حضرت اسحاق کے چہرے پر چمکتا تھا، اور حضرت اسحاق سمجھ چکے تھے اب ذمہ داری آگے بڑھنے والی ہے۔ ایک دن باپ نے بیٹے کو پاس بٹھایا۔ ریگستان میں شام کا سورج ڈوب رہا تھا، آکاش سرخی میں رنگ گیا تھا۔ حضرت اسحاق نے نرمی سے کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بنایا، ہمیں لوگوں کو اسی کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تم پر ایک دن بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ حضرت یعقوب نے ادب سے سر جھکا دیا، ابو میں کبھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت اسحاق کی آنکھوں میں سکون آتر آیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر تجربہ بیٹے کو دے دیا۔ صبر، دعا، لوگوں سے نرمی اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ بڑھاپا آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ وہی جسم جو کبھی جوانی میں سفر کرتا رہا اب تھکنے لگا تھا، مگر روح اب بھی جوان تھی، ایمان اور یقین اور مضبوط ہو چکا تھا۔ حضرت اسحاق اکثر آسمان کو دیکھ کر مسکراتے۔ انہیں یاد آتا، میں بھی تو ایک معجزہ تھا جب دنیا نے کہا تھا ناممکن۔ اب وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگے، دن کو لوگوں کو نصیحت، رات کو سجدے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ سفر کا آخری موڑ قریب ہے۔ حضرت اسحاق کی چال دھیمی ہو چکی تھی، لیکن ان کا دل اب بھی اللہ کے ذکر سے روشن تھا۔ ہر صبح وہ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتے، آ رب جس نے مجھے ناممکن سے ممکن بنایا، اس نے میری زندگی کو بھی رحمت بنا دیا۔ لوگ داور سے نصیحت لینے آتے، کوئی اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتا، کوئی روزگار کے لیے، کوئی ہدایت کے لیے۔ حضرت اسحاق ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ان کی دعا میں عجیب سکون ہوتا۔ اب حضرت یعقوب صرف بیٹا نہیں رہے تھے، وہ قوم کے رہنما بن چکے تھے۔ حضرت اسحاق خاموشی سے دیکھتے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے، آ اللہ میری آنکھوں کے سامنے تاب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کبھی کبھی وہ اپنے والد حضرت ابراہیم کو یاد کرتے، ان کی قربانی، ان کی ہجرت، ان کی دعائیں، اور سوچتے اگر میرے والد صبر نہ کرتے تو شاید میں دنیا میں ہوتا ہی نہ۔ انہوں نے اپنی انگلیوں پر ریت کو محسوس کیا اور آہستہ کہا، زندگی بھی اسی ریت کی طرح پھسل جاتی ہے، مگر جو اللہ کے لیے ہو وہ ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ ان کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، سانس لینے میں مشکل، چلنے میں درد، مگر زبان پر شکو کبھی نہیں آیا، صرف شکر۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو پاس بلایا، آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں وزن تھا، بیٹا یاد رکھنا، جب لوگ تمہیں ستائیں تو بدلہ نہیں لینا، دعا کرنا۔
जब तुम्हें ताकत मिले तो जुल्म नहीं, इंसाफ करना, और जब तुम तन्हा हो जाओ तो अल्लाह को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना। हजरत याकूब की आंखों से आंसू बह निकले। हजरत इसहाक ने उनका सर सहलाया। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अल्लाह कभी साथ छोड़ेगा भी नहीं। उनका वक्त ज्यादातर सजदे में गुजरने लगा। कभी कभार लोग सुनते कि वो रात को रुकर कहते, आ अल्लाह, मेरी नस्लों को गुमराही से बचाना, उन्हें अपने दीन पर कायम रखना। और फिर एक सुबह सूरज निकला, मगर हजरत इसहाक अलिफाटे ना सके। उनका चेहरा सुकून से चमक रहा था, आंखें बंद, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे किसी प्यारे से वदा पूरा हो गया हो। हजरत याकूब उनके पास बैठकर रो रहे थे, मगर उनका रोना मायूसी का नहीं था, शुक्र और जुदाई का था। एक नबी दुनिया से रुखसत हो चुका था, मगर उसकी रोशनी दुनिया में रह गई थी। उनकी वफात के बाद भी उनका पैगाम जिंदा रहा। हर वो शख्स जो अल्लाह की तरफ लौटा, वो हजरत इसहाक की मेहनत का फल था, और उनके बाद ये जिम्मेदारी हजरत याकूब के कंधों पर आ चुकी थी। हजरत इसहाक की जिंदगी का चिराग अपनी रोशनी पूरी दुनिया में फैलाकर अब आहिस्ता आहिस्ता बुझ चुका था, मगर अंधेरा नहीं आया, क्योंकि उनकी रोशनी नस्लों में चल पड़ी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मिट्टी के सुपुर्द किया। आंखों में आंसू, दिल में यकीन। ये जुदाई का लम्हा था, मगर टूटने का नहीं, जिम्मेदारी संभालने का। इस दिन के बाद हजरत याकूब ने वही रास्ता अपनाया जो उनके वालिद और दादा ने दिखाया था। तौहीद का पैगाम, सब्र का सिलसिला, दुआ का असर। हजरत इसहाक की जिंदगी अब सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वो एक मिशन बन चुकी थी। वक्त आगे बढ़ता गया, नस्लें बदलती गईं, लेकिन अल्लाह का पैगाम जिंदा रहा। हजरत याकूब के बेटों से पूरे एक कौम ने जन्म लिया, बनी इसराइल, जहां से दुनिया ने देखी हजरत मूसा का फिरौन के सामने खड़ा होना, हजरत दियाद का जुल्म के खिलाफ अदल कायम करना, हजरत सलमान की हिकमत भरी हुकूमत, हजरत असा का मोहब्बत का पैगाम। और ये सब सिलसिला शुरू होता है इस मुजिज़े से, जब एक बूढ़ी माँ के घर हजरत इसहाक पैदा हुए थे। कैमरा अब पीछे जाता है, रेगिस्तान, आसमान और सितारे, और आवाज गूंजती है, अल्लाह जिसे चाहता है नामुमकिन से मुमकिन बना देता है। एक शख्स की सब्र भरी जिंदगी नस्लों की हिदायत बन जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ना महल छोड़े, ना दौलत, ना लश्कर, उन्होंने सिर्फ ईमान छोड़ा, और वही सबसे बड़ी विरासत थी। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो यकीन मजबूत होता है कि दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती, सब्र कभी खाली नहीं जाता, और अल्लाह का वदा कभी झूठा नहीं होता।